بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جميل زينو رحمه اللہ علیہ کی مشہورو معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 43واں درس، جس کا عنوان ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، منع کرنا، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار انہی دو ستونوں پر ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جسے ساری دنیا کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ محترم سامعین، اور جب ہم نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کردہ چھوڑ دیں گے تو معاشرہ بالکل بگڑ جائے گا، اچھے اخلاق ختم ہو کر رہ جائیں گے اور ہر معاملے میں برائی اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا کسی ایک ہی فرد پر ضروری نہیں، بلکہ اس امت کی ہر مرد و عورت، وہ عالم ہو یا کوئی اور شخص، اس علم کے اور طاقت کے مطابق اس پر فرض ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کم از کم اسے اپنے دل ہی سے برا جانے، اور یہ ضعیف ترین ایمان کی نشانی ہے۔ منکر یعنی اسے کہتے ہیں جو چیز شریعت میں ناپسندیدگی جس کی گئی ہو، یعنی جو ناپسند کی گئی ہو۔ محترم سامعین، اب ہم جانیں گے نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے کیسے کیسے روکا جا سکتا ہے، کیا وسائل ہوں گے ان کے۔ پہلی چیز ہے، لوگوں کو جمعہ اور دونوں عیدوں کے دن خطبے کے ذریعے نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ ان خطبات میں امام معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی تردید کرے اور لوگوں کو نیکیوں پر ابھارے۔ دوسری چیز جو ہے وسائل میں سے، قومی اخبارات و مجلات میں معاشرے کی برائیاں بیان کی جائیں اور ان کے نقصانات بتائے جائیں اور بڑے مثبت انداز میں مکمل طور پر انہیں ختم کرنے کا حل بیان کیا جائے۔ تیسری بات کتاب ہے۔ معاشرے کو سدھارنے اور لوگوں کی ذہنی افکار کی اصلاح کے لیے مؤلفین کو چاہیے کہ عمدہ اور مفید کتابیں تحریر کریں۔ چوتھا جو وسائل ہیں، وعظ و نصیحت، اس مقصد کے لیے باقاعدہ طور پر ایک مجلس قائم کی جائے اور حاضرین میں سے ایک شخص مثلا سگریٹ نوشی کے جانی اور مالی نقصان ہی بیان کر دے، لوگوں کی توحید کی طرف بلائے، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلائے، لوگوں کو اخلاقی تربیت کی طرف بلائے، اولاد کی تربیت کیسے کریں وہ سمجھائے، ماں باپ کا مقام کیا ہے وہ بتائے۔ ایسے مواضع اختیار کر کے مجالس میں بیان کی جائے۔ پانچویں چیز جو ہے نصیحت، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو نصیحت کرے، مثلا اسے مخفی طور پر سونے کی انگوٹھی اتار پھینکنے کی ترغیب دلائے، یا اسے نماز چھوڑنے، غیر اللہ سے دعا مانگنے سے ڈرائے، وغیرہ وغیرہ۔ چھٹی چیز رسائل، یہ بھی مفید ترین وسائل میں سے ایک ہے، کیونکہ ہر پڑھا لکھا انسان اتنی استطاعت تو ضرور رکھتا ہے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے جیسے فرائض کی اہمیت اور خبر پرستی ایسے شرک افعال کی مذمت پر چند صفحات کا مطالعہ کرے۔ یہ تھے وسائل۔ لیکن محترم سامعین، آج کے جدید دور میں ہم کو چاہیے کہ الحمدللہ تواصل اجتماعی، یعنی لوگوں کے درمیان جو ربط پیدا کرنے کے جو سہولیات آج میسر آ چکی ہیں، مثلا واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور اسی طریقے سے اور دوسرے جو وسائل ہیں، جو آج کل میسنجر وغیرہ، جو آج کل نئے نئے وسائل نکل چکے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم بیکار کی گفتگو کرنے کے بجائے اس سے اصلاحی فائدہ اٹھائیں۔
لوگوں کو احادیث بھیجیں، قرآن کی آیت اس کا ترجمہ بھیجیں، حدیث بھیجیں اس کا ترجمہ بھیجیں۔ آج کے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس کی طرف کسی کی تحریر ہو تو اٹھا کر وہ بھیجیں، کسی کی ویڈیو کلپس ہیں تو وہ بھیجیں، کسی کے آڈیو کلپس ہیں تو وہ بھیجیں۔ پتہ نہیں آپ کی اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں تبدیل ہو جائے، انقلاب آ جائے، وہ سدھر جائے، تو زندگی بھر جتنے نیک کام کرے گا وہ آپ کو وہاں اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا۔ اور وہ سدھرنے کے بعد اپنی اولاد کو سدھارے گا، اپنے ماں باپ کو بتائے گا، اپنے بہن بھائیوں کی تربیت کرے گا، پھر وہ پتہ نہیں وہ آپ کا جو چھوٹا سا ایک کلپ ہے وہ فارورڈ ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ واٹس ایپ گروپوں پر جھوٹے جوکس، فلمی کلپس بنا کر بھیجے جاتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں۔ میرے بھائی یہ بیکار ہے، لوگوں کو مشغولیات سے نکال کر آپ سیر و تفریح، جھوٹ اور گندگی کی طرف لا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لائیں، اخلاق کی طرف لائیں، تربیت کی طرف لائیں، علماء سے قریب ہونے کی طرف لائیں۔ آج کی امت علماء سے دور ہوتی جا رہی ہے، گوگل پہ فلاں ویب سائٹوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دین کو اپنے منشا کے مطابق سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم امت کو، تمام احباب کو علماء سے رجوع کریں، کیونکہ علماء نے بڑی قد و کاوش سے اپنے اساتذہ سے انہوں نے زانو تلمس طے کرتے ہوئے دین کو حاصل کیا، تو وہ فہم ہم کو کتابوں سے خود پڑھ کے نہیں مل سکتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو جدید وسائل ہیں ان کا بہتر سے بہتر استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو نیک کام کرنے اور برے کام سے بچنے اور دوسروں کو نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔